ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبیون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفتح 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ہدایت دے کر اور حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو پورے ادیان باطلہ پر غالب کر دیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ سب سے بہتر کافی ہے گواہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء کرام پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، یہاں صرف 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، جبکہ اور بھی بے شمار اعزازات ہیں جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے اور کسی بھی نبی رسول کو عطا نہیں کیے گئے۔ صحیح مسلم کی
23 نمبر حدیث میں ان 6 اعزازات خاصوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں کہ بات تھوڑی، معنی مفہوم بہت زیادہ، اور فرمایا کہ دشمن کے اوپر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، اور مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا ہے، اور روئے زمین کو میرے لیے پاکی کا باعث یعنی تیمم کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، اور نماز پڑھنے کی جگہ بنایا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف نبی ہیں اور تمام جنوں کی طرف بھی نبی ہیں۔ آپ انسانوں کے بھی نبی اور تمام جنوں کے بھی نبی ہیں۔ وختم بالنبیون، 6 نمبر پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے نبوت کو مکمل فرما دیا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اعزازات اور آپ کے خاصے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہوتا رہے گا۔ یہاں ایک خاصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور خوف اللہ نے دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہی سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم غزوہ ذات الرقاع کہ اللہ کے نبی کا خوف کس طرح دشمن کے دل میں اللہ نے ڈال دیا تھا، اور بعض روایات میں فرمایا کہ میں ابھی دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن پر پہلے ہی اللہ میرا خوف اور رعب طاری کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، جن کی مردانگی اور مردانہ قوت بہت زیادہ تھی۔ غزوہ احزاب آپ نے سنا، جن کی ایک بھاری تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے آئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے کہ مدینے کی پیداوار کا ایک حصہ ہم دیں گے کہ تم باقی کافروں سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ لیکن پھر انصار کے مشورے کے ساتھ آپ نے اس کو ترک کر دیا۔ بنو غطفان، ان میں سے قبائل بنو محارب یا بنو انمار اور دیگر لوگ، ان کا پروگرام آپ کو پتہ چلا کہ وہ مدینہ آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا غزوہ خندق جب مکمل ہو گیا، فتح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا تھا، الان نغزوہم ولا یغزونا۔ آپ فرمایا آج کے بعد ہم لوگوں کے پاس غزوہ، جہاد اور جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، ادھر مدینے میں کسی کو جنگ کرنے کے لیے آنے کی جرأت اور قوت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور جیسے میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہوا۔ ابھی آپ کو خبر ملی کہ وہ لوگ آنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، تو سیرت کی کتابوں کے مطابق 400 یا 700 کا یہ لشکر صحابہ کرام کا آپ لے کر چلے۔ غزوہ ذات الرقاع، اس کا دوسرا نام تاریخ کے اندر اور بعض علماء نے غزوۃ الاعاجیب، غزوۃ الاعاجیب، جس میں عجیب قصے اور کارنامے ہوئے تھے، تو غزوۃ ذات الرقاع، غزوۃ ذات الرقاع یہ کس قدر مشکل غزوہ تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم 6 افراد تھے اور ایک اونٹ ہمارے پاس تھا، باری باری ہم نے اس پر سواری کرنی تھی، اور اس غزوے کا ذات الرقاع نام کیوں پڑا؟ رقاع کا معنی ہے کپڑوں کے چیتھڑے، یعنی ٹاکیاں جسے ہم کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے قدم چل چل کر، آپ نے اگر پتھروں والی کوئی زمینیں دیکھی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں معاملے کو، چل چل کر ہمارے قدموں میں، جوتے بھی اس دور میں نارمل جوتے ہوا کرتے تھے، پاؤں گھس گئے تھے، پاؤں کے اندر تکلیف ہو گئی،
اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخن اتر گئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس غزوے کے اندر کپڑوں کے چیتھڑے اور ٹاکیاں جو ہیں وہ اپنے جسم کے اوپر، پاؤں کے اوپر، قدموں کے اوپر باندھی تھیں، جس وجہ سے اس جنگ کا نام غزوۃ ذات الرقاع پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 400 یا 700 کا یہ لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ اس کے اندر مؤرخین، سیرت نگار اور غزوات بیان کرنے والوں کا شدید اختلاف ہے۔ امام المغازی محمد بن اسحاق جو غزوات کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ربیع الثانی 4 ہجری میں ہوا ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر ابن سعد فرماتے ہیں کہ یہ محرم 5 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ ابو معشر کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب اور بنو قریظہ کے بعد ہوا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں غزوۃ ذات الرقاع کے بارے میں لکھا کتاب المغازی کے اندر کہ یہ غزوہ راجح قول کے مطابق غزوہ خیبر جو آپ سن چکے ہیں اس کے بعد ہوا ہے، یعنی 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر کے بعد ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی موقف صحیح بخاری کے اندر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہی موقف 8ویں جلد فتح الباری کے اندر، یہی موقف امام ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر مشہور ہے ان کی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر، اور یہی موقف ایک جلیل القدر محقق شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم الجوزیہ ان کا یہی موقف نبی کی سیرت کے اوپر لکھی ہوئی کتاب زاد المعاد کے اندر ہے۔ یہ 4 بڑے بڑے محقق امام بخاری، حافظ ابن حجر اور امام ابن کثیر اور امام ابن القیم، یہ چاروں محققین رحمہم اللہ، ان کا موقف یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع جس میں صحابہ کرام نے اپنے قدموں پر، پاؤں کے اوپر کپڑوں کے چیتھڑے باندھے تھے، یہ غزوہ 7 ہجری اور غزوہ خیبر کے بعد ہوا، اور یہ سفر دور دراز کا سفر ہے۔ تقریباً مکہ کے قریب وادی نخلا تھی جہاں یہ لوگ آباد تھے، وہاں تک صحابہ کرام نے سفر کیا ہے۔ کوئی 400 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، 400 کلومیٹر، اور یہ پیدل اور کچھ اونٹوں پر باری باری صحابہ کرام نے یہ سفر کیا، جس کی وجہ سے پاؤں گھس گئے، ناخن اتر گئے، پاؤں کے اوپر چیتھڑے اور کپڑوں کی ٹاکیاں باندھی گئیں۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ اور غزوے کو بیان کیا کرتے تھے، پھر انہوں نے بیان کرنا چھوڑ دیا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ صحابہ نے جو بیان کیا وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اٹھیں، بڑکیں، پیدا ہوں، اور اسلام اور جہاد کا جذبہ ان کے سینوں کے اندر پیدا ہو، نمودار ہو، اس لیے صحابہ کرام نے اپنی مشکلات کو بیان کیا۔ لیکن بعد میں وہ یہ غزوہ بیان کرنے سے ہچکچاتے اور اس کو بیان نہ کرتے کہ کہیں ہماری یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر اتنا دور دراز کافروں کے علاقے میں پہنچے، جب انہیں خبر ہوئی تو اعراب، یہ بادیہ نشین، اپنے دیہات اور جگہیں چھوڑ کر پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے۔ اللہ نے دشمن پر وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ کے رسول کی مدد کی گئی ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں پر حملہ کر کے عورتوں اور کو غلام یعنی قیدی اور لونڈیاں بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، اور یہ اعراب، یہ بادیہ نشین جو یہ پروگرام بنائے بیٹھے تھے کہ ہم مدینہ جا کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، آج مسلمانوں کا لشکر ان کے گھر میں موجود ہے، لیکن ان کے اندر جرأت اور قوت نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ 4 دلیلیں ہیں کہ یہ غزوہ جو ہے یہ خیبر کے بعد ہوا ہے۔ اس میں ایک دلیل یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو ہے
وہ صلاۃ الخوف پڑھی گئی ہے۔ صلاۃ الخوف یعنی دشمن کا خوف ہو، سامنے دشمن کی فوجیں ہیں، نماز کا وقت ہو، اب نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھی جائے؟ اگر مسلمان نماز پڑھتے ہیں خطرہ ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر غزوۃ ذات الرقاع کے اندر صلاۃ الخوف پڑھی گئی ہے۔ اور یہ صلاۃ الخوف جب جنگ خندق ہوئی ہے، غزوہ خندق، اس وقت صلاۃ الخوف کا قانون آسمان سے نہیں اترا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جنگ غزوہ خندق کے بعد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں غزوہ خندق کے موقع پر رہ گئی تھی۔ صلاۃ الخوف کا قانون اور حکم آسمان سے ابھی اترا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی کئی نمازیں وہ لیٹ ہو گئیں، حتیٰ کہ عشاء کے وقت میں اللہ کے رسول نے کئی نمازوں کو ادا کیا تھا، اور کئی دن اس طرح نمازیں ڈسٹرب ہوتی رہی ہیں۔ کیوں؟ ابھی آسمان سے صلاۃ الخوف کا قانون اترا نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو ابن اسحاق کا قول ہے یا دیگر علماء کا، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی تو یقیناً یہ غزوہ خندق کے بعد ہے، بلکہ خیبر کے بھی بعد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات صلاۃ الخوف صحیح بخاری کے اندر 4136 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی۔ ایک طرف دور دشمن موجود ہے، دوسری طرف مسلمان ہیں، ان کی جرت، ان کی عورتیں اور ان کا مال وہ مال غنیمت بنا ہے، عورتیں قیدی ہوئی ہیں لیکن وہ لڑائی کے لیے نہیں آ رہے۔ اب یہ خطرہ تھا کہ کہیں نماز پڑھتے ہوئے دشمن حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ دشمن کے سامنے رہے گا اور دوسرا گروہ میرے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الخوف، دشمن کے خوف کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے، ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، ان کی نماز مکمل ہوگی کیونکہ سفر بھی تھا، خوف بھی تھا، حتیٰ کہ خوف کی اندر 1 رکعت نماز کی بھی اجازت ہے۔ یہ دشمن کے سامنے چلے گئے، دوسرا گروہ آیا، اللہ کے رسول نے ان کو 2 رکعتیں پڑھائیں، ہر گروہ کی 2 رکعتیں، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی 4 رکعتیں ہو گئیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص سفر کے اندر ہے تو سفر میں نماز کو قصر کرنا زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری نماز جو ہے وہ سفر کے اندر نہیں پڑھی، 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت، ظہر، عصر اور عشاء ان کی 2 رکعتیں پڑھی جائیں، فجر کی 2 سفر میں حضر میں، اور مغرب کی 3 ہی پڑھی جائیں گی۔ سنن رواتب سفر میں اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، جو پہلے سنتیں ہوتی ہیں اور بعد میں، وہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی۔ ہاں فجر کی 2 سنتیں اللہ کے نبی نے نہ سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں، گھر مدینے میں کبھی چھوڑی ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں سفر، حضر، گھر ہر جگہ پڑھی جائیں گی، اور عشاء کے وتر اللہ کے نبی نے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ سفر اگر ہے تو سنن کو چھوڑنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھ کے پھر ساری سنتیں پڑھتے ہیں۔ مثلا ظہر کی 12 رکعتیں ہیں زیادہ سے زیادہ، تو وہ صرف فرض 2 پڑھتے ہیں، باقی ساری سنتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سنتیں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہیں تو پھر میں فرض 2 کی بجائے 4 پڑھ لیتا، کیونکہ فرضوں کا مقام اور سٹیٹس زیادہ ہے۔ جب وہ کام ہے تو سنتیں تو اللہ نے معاف کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے صرف فجر کی سنتیں پڑھی ہیں یا عشاء کے وتر پڑھے ہیں، کیونکہ وتر عشاء کے بعد ایک الگ نماز ہے، تو اللہ کے رسول نے وتر یا فجر کی سنتیں پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ مغرب کی صرف 3 رکعتیں پڑھی جائیں سفر کے اندر، ظہر، عصر، عشاء کی صرف 2 رکعتیں پڑھی جائیں، اس میں زیادہ ثواب نبی کی سنت کی پیروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ صلاۃ الخوف اس میں پڑھی گئی، تو یہ بعد کا واقعہ ہے۔
اس جنگ کے اندر ابو موسیٰ اشعری شریک ہیں، حضرت ابو ہریرہ شریک ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ سن چکے کہ دونوں جو ہیں یہ غزوہ خیبر کے اندر ہجرت کر کے آئے ہیں، اس سے پہلے یہ مدینے نہیں تھے، خیبر کے موقع پر آئے ہیں۔ ان کا اس جنگ کے اندر شریک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غزوہ ذات الرقاع یہ والی جنگ خیبر کے بعد ہوئی ہے، تبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ اگر پہلے ہوتی تو یہ دونوں صحابہ اس میں کیسے شریک ہو سکتے؟ اور تیسری دلیل یہ، عبداللہ بن عمر، یہ سارے باتیں صحیح بخاری سے ثابت ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پہلی جنگ اور پہلا جہاد وہ غزوہ خندق ہے، اور اس کا مطلب اگر وہ بھی اس جنگ میں شریک ہیں، اگر شریک ہوتے تو پہلی جنگ یہ ہوتی نہ کہ غزوہ خندق۔ تو تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس جنگ میں شریک ہوئے، جن کی پہلی جنگ، پہلا جہاد غزوہ احزاب ہے، ثابت ہوا یہ اس کے بعد کی جنگ ہے، اور راجح قول کے مطابق یہ خیبر کے بعد کا واقعہ ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر 4125 کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ صلاۃ الخوف پڑھائی فی الغزوۃ السابعہ فی غزوۃ ذات الرقاع۔ ذات الرقاع یہ 7واں غزوہ ہے۔ غزوے سے یہاں مراد جس کے اندر جنگ ہوئی ہے تو ان میں سے جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی، ویسے تو کئی لشکر اللہ کے رسول نے بھیجے ہیں، ان کے حساب سے تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جن میں جنگ ہوئی غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، غزوہ قریظہ ہے، غزوہ مریسی ہے، اور غزوہ خیبر ہے۔ 7ویں نمبر پر غزوہ تو ذات الرقاع ہے۔ ذات الرقاع اس لحاظ سے 7واں غزوہ بنتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جس میں صلاۃ الخوف پڑھائی گئی غزوہ تو ذات الرقاع وہ 7واں غزوہ بنتا ہے۔ 7واں غزوہ خیبر کے بعد یہ غزوہ ذات الرقاع بنتا ہے۔ تو یہ 4 دلائل ہیں امام بخاری کے پاس اور اسی طرح دیگر علماء کے پاس، جن کا موقف یہ ہے کہ یہ غزوہ 7 ہجری میں خیبر کے بعد ہوا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس غزوے میں صلاۃ الخوف پڑھی گئی۔ صلاۃ الخوف اس کے کئی طریقے حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک طریقہ آپ نے سن لیا، امام ایک گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائے اور دوسرا دشمن کے سامنے کھڑا رہے اسلحہ پہن کر۔ یہ اس دور کی، اس وقت کی بات ہے جب ابھی جنگ کا آغاز نہ ہوا ہو، دشمن اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، اور اگر جنگ شروع ہو جائے پھر جس طرح ممکن ہو، کوئی کھڑے پڑھ سکتا ہے، بیٹھے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اور کعبے کی طرف رخ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ جس قدر ممکن ہے وہ نماز پڑھے گا، ہاتھ میں گن لے کر دشمن پر فائرنگ بھی کر رہا ہو اور ساتھ نماز کے کلمات بھی پڑھ رہا ہو، اور وہ اپنے ذہن میں تصور کر کے کہ اب میرا قیام ہے، اب رکوع ہے، اب سجدہ ہے، اب اتحیات ہے۔ اگر جنگ سے بھی خطرناک ہو جائے کہ یہ بھی انسان کو سوجھ بوجھ نہ رہے کہ میں نماز کو اشاروں کے ساتھ پڑھ لوں، دعاؤں کے ساتھ پڑھ لوں، پھر نماز کو مؤخر کر کے جب جنگ ختم ہوگی پھر نماز کو ادا کیا جائے گا۔ اس جنگ سے واپسی پر دشمنوں کو جرأت نہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت واپس پلٹے۔ ایک سفیر کو بھیجا کہ مدینے جا کے آپ لوگوں کو خوشخبری دے دیں کہ اسلامی لشکر ان دشمنوں کی سرکوبی کر کے جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کا پلان بنا چکے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے۔ 15 دن اس غزوے کے اندر لگے، واپسی جب آنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ ہے، رات کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اس جگہ پڑاؤ کیا ہے، پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رجل یقلعنا لیلتنا ہذہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کون وہ مرد ہے جو آج کی رات جو ہے ہمارا پہرا دے گا۔ 2 صحابی، ایک کا نام عباد بن بشر ہے، یہ مدینے سے تعلق رکھتے ہیں،
اور دوسرے کا تعلق عمار بن یاسر ہے، وہ مکہ سے گئے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عباد بن بشر، عمار بن یاسر، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آج کی رات ہم پہرا دیں گے۔ یہ اسلامی لشکر کا پہرا دینا، اسلامی سرحدوں کا پہرا دینا، یہ عظیم نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جو شخص اسلامی سرحدوں کا پہرا دے رہا ہو اور وہاں فوت ہو جائے، شہید نہیں، شہادت کا مرتبہ تو اس سے آگے ہے، پہرا دیتے دیتے فوت ہو گئے ہے، کوئی مجاہد فی سبیل اللہ، اس کے فوت ہونے کے بعد جو وہ عمل کر رہا تھا، اس کی نماز، اس کا رباط، سرحدی چوکوں کا پہرا دینا، اس کا روزہ، جو نیکی کر رہا تھا وہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کون پہرا دے گا؟ عباد بن بشر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم پہرا دیں گے۔ فرمایا کونا فی فم الشیب، یہ جو گھاٹی ہے جہاں سے کچھ چڑھ کر آ سکتا ہے، گھاٹی کے دھانے پر بیٹھ جاؤ، منہ پر بیٹھ جاؤ اور یہاں تم نے پہرا دینا ہے۔ یہ دونوں صحابی وہاں پہنچے اور حضرت عباد بن بشر نے کہا عمار تمہیں رات کا کون سا حصہ محبوب ہے کہ جس میں تم سونا چاہتے ہو، میں پہرا دوں؟ حضرت عمار بن یاسر نے کہا رات کے پہلے حصے کا پہرا تم دو، آخری حصے کا پہرا میں دوں گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سو گئے، عباد بن بشر پہرا دے رہے۔ ایک مشرک اسی خاندان اور کنبے قبیلے کا جس کی بیوی قید ہوئی ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، یا نقصان پہنچاؤں گا، یا آپ کے صحابہ کا خون بہاؤں گا، یا اپنی بیوی کو واپس لوں گا، کچھ نہ کچھ کر کے رہوں گا۔ یہ شخص اکیلا وہاں سے مسلمانوں کے پیچھے تھا، کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ حضرت عمار بن یاسر سو رہے ہیں، عباد بن بشر اس چوٹی کے اوپر، اس گھاٹی کے اوپر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ شخص پیچھے پیچھے رات میں آیا ہے اور آ کر اس نے دیکھا کہ آگے کوئی پہرے پہ کھڑا ہے اور جو صحابی پہرا دے رہے ہیں عباد بن بشر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ میرے پاس فارغ وقت ہے، ذہن میں یہ بات آئی کہ کس نے یہاں آنا ہے، بہرحال میں بیدار تو ہوں۔ تہجد شروع کر دی ہے، رات کو نماز پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دی، نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت شروع ہے اور تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ شخص دور سے دیکھتا ہے کوئی مسلمان مجاہد کھڑا ہے، ایک تیر مارا ہے، حضرت عباد بن بشر نے اس تیر کو کھینچ کر نکال دیا، نماز دوسرا تیر مارا ہے، دوسرے تیر کو کھینچ کر نکال دیا، تیسرا تیر مارا ہے، تیسرے تیر کو نکال دیا۔ حدیث بخاری کے اندر معلق موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 14,704 نمبر پر موجود ہے، صحیح ابن حبان میں 1096 نمبر کے اوپر موجود ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، حتیٰ کہ ابو داود شریف کے اندر بھی اس کا ایک حصہ موجود ہے۔ اب یہ صحابی رسول جو ہیں یہ پہرا دے رہے ہیں اور خون پہرے کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت شروع ہے، دلائل النبوہ للبہقی کے اندر سورہ کہف کی وضاحت موجود ہے۔ ادھر سے یہ کافر 3 تیر اس نے یکے بعد دیگرے اس صحابی کو مارے ہیں، تیر لگا نکال کے پھینک دیا، نماز جاری، سورہ جاری ہے کہ سورہ کہف مکمل ہو جائے۔ جب دیکھا کہ خون کافی بہہ رہا ہے، بہتے بہتے خون کے ساتھ پریشان ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو میں شہید ہو جاؤں، اسلام کی یہ سرحد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، کہیں سرحد غیر محفوظ نہ ہو جائے، مسلمانوں پہ حملہ نہ ہو جائے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جلدی سے رکوع سجدہ کیا، نماز کو مکمل کیا، عمار بن یاسر کو جگایا، دونوں جب کھڑے ہوئے دشمن نے دیکھا، صحابہ کرام کو خبر ہو چکی ہے یہ 2 شخص ہیں، بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، خون بہہ رہا ہے، صحیح حدیثیں صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ نمبر میں آپ کو 2 حدیثوں کے ذکر کر چکا ہوں، خون بہہ رہا ہے،
نماز جاری ہے۔ لیکن آج اہل اسلام کے اندر جو فقہ ہیں، ایک فقہ کے اندر اگر خون انسان کا بہہ کر اس جگہ نکل جائے، موضع التطہیر تک پہنچ جائے، اور موضع التطہیر تک پہنچ جائے، خون انسان سے نکل جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری فقہ میں کیا ہے کہ خون جو ہے یہ نجس اور پلید ہے، اگر کپڑے پر خون لگا ہو تو کپڑا پلید ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا توجہ فرمائیے، جمہور کا بھی یہی موقف ہے، بے شمار علماء ایسے ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ خون انسان کا ہو، خون جانور کا ہو، وہ نجس ہے، پلید ہے، کپڑے پہ لگا ہو کپڑا پلید ہو جاتا ہے، پلید کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا، اگر ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اگر اختلاف نہیں تو پھر کوئی دوسرا قول کرنا جائز نہیں کہ نبی کی امت کبھی گمراہی پہ کٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کا اتفاق ہو جائے، پھر کوئی نیا مسئلہ بنانا بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر اختلاف ہو جائے، 99 بندے ایک طرف ہیں، 99 فقہا ایک طرف، ایک فقیہ ایک طرف، اور جو حدیث مصطفیٰ ہے وہ ایک کے ساتھ ہے، کس کو مانا جائے گا؟ ایک بندے کی بات کو مانا جائے گا جس کے قول کے مطابق محمد الرسول اللہ کا قول یا فعل یا تقریر موجود ہے، نبی موجود ہے، 7 ہجری کا واقعہ ہے، خون بہ رہا ہے، نہ وضو ٹوٹا ہے، نہ نماز ٹوٹی ہے، میرے نبی کو یہ واقعہ پتہ چلا ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا نماز کو دہراؤ یا یہ خون نجس ہے، پلید ہے، ہاں خون حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے، حرام، خون کو پینا، خون کو چوسنا اور نگلنا یہ حرام ہے۔ اس لیے بغیر مجبوری کے خون کی ڈرپ لگوانا جائز نہیں ہے۔ اضطراری کیفیت میں چونکہ یہ حرام ہے، تو جب بندہ مضطر مجبور ہو جائے تو خون کی بوتل لگوائی جا سکتی ہے۔ بغیر مجبوری کے شوق کے ساتھ خون کی بوتل لگوانا، کیونکہ خون حرام ہے، یہ تو قرآن کی قطعی نص ہے۔ دوسرا مسئلہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ خون پلید بھی ہے یا نہیں۔ ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی، لیکن ہر پلید چیز جو ہے حرام ہوتی ہے۔ ہر پلید چیز حرام ہوتی ہے، لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ ہے، دیکھیں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام جنگوں میں خون کپڑوں پر لگا ہوتا تھا، جسموں پر لگا ہوتا تھا، نماز اسی طرح پڑھ لیتے تھے۔ اگر یہ خون نجس ہو تو پھر اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ اب اس صحابی کو بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ اب ایک فقہ میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسری فقہ میں یہ ہے، اب جب یہ وہ ادھر دلیل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب تمہارے نزدیک خون نجس ہے، چلو وضو اگر نہیں ٹوٹا تو کپڑے پہ جب خون لگا تو کپڑے پلید ہو گئے، تو نماز پھر بھی رہی، تو اس کا کیا جواب دو گے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خون جو ہے وہ اچھل اچھل کر زمین پہ گرتا رہا ہو لیکن کپڑے کو نہ لگا ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خون جو ہے وہ دھاری کے ساتھ تیز بہ رہا ہو اور جسم پر ایک قطرہ بھی نہ لگے، کپڑے کو نہ جسم کو لگے اور زمین پہ بہتا رہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دونوں مسئلے غلط ہیں۔ خون حرام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، انسان کا ہو حلال جانوروں کا ہو، خون حرام لیکن نجس نہیں ہے۔ اگر آپ نے قربانی کی ہے، قربانی کرتے ہوئے جانور، حلال جانور کا خون آپ کے جسم پر لگ گئے، ابھی آپ نے کئی جانور قربان کرنے، نماز کا وقت ہے، کپڑے پہ خون لگا، پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اگر آپ صفائی ستھرائی کریں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، لیکن اگر کوئی خون کے چھینٹے لگے ہوئے ہیں، آپ اگر نماز پڑھ لیں درست ہے۔ جیسا یہ صحابی نماز پڑھتا رہا، اللہ کے رسول کو خبر ہوئی نبی موجود، آسمان سے وہی اتر رہی ہے، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، حدیث میں نہیں، نبی کو بتایا گیا کہ آپ روکیں، یہ خون کی حالت میں انہوں نے نماز پڑھی ہے، روک دیں، ٹوک دیں، یہ کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
تو آپ احباب کو علم ہے کہ ہر مہینے کا جو تقریباً پہلا جمعہ ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری کے لیے، اس مدرسے کے لیے فنڈ جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ آپ سب احباب اس سے آگاہ ہیں، تو سارے بھائی جو ہیں وہ دل کھول کر تعاون کیا کریں، اور ہر وقت اس جامعہ کو جو ہے وہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر جو ہیں وہ یاد رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دینی ادارے جو ہیں یہ شاد اور باغ رکھے اور شاداب رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیض دنیا تک پہنچاتا رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس غزوے سے واپسی پر کئی ایک عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جن میں سے ایک کا تذکرہ آپ نے سن لیا کہ صحابی رسول، یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ اس صحابی کا اجتہاد تھا، اسے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر ہی ملے گا۔ اور اس حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ سرحدی چوکی کا پہرا نہ ہوتا کہ میرے جان جانے سے مسلمان غیر محفوظ ہو جانے تھے تو میں نے سورت کو کبھی نہیں چھوڑنا تھا، جان دے دینی تھی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان۔ لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ایسے وقت کے اندر اس صحابی کو انشاءاللہ اجر ملے گا کہ وہ مجتہد تھے اور صحابی تھے، لیکن اگر کسی کا پیرا ہو تو پہرے کے اوپر پوری ذمہ داری جو ہے وہ پیرے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ تمام لشکر کی حفاظت، ملک و ملت کی حفاظت، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ بہرحال آپ نے سن لیا، خون حرام ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہاں پلید بھی ہے کہ اگر خون کی کوئی چھینٹ پڑ جائے تو جب تک کپڑا نہ دھوئیں یا نہ اتاریں تو نماز نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نجس نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام الگ مسئلہ ہے، پلید ہونا الگ مسئلہ ہے۔ ہر حرام پلید اور نجس نہیں، لیکن ہر نجس چیز پلید وہ حرام ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس غزوے سے واپسی پر کئی ایک واقعات پیش آئے ہیں، میں انشاءاللہ پھر اگلی بزم میں انشاءاللہ۔ ابھی ایک بھائی نے سوال لے کر بھیجا ہے کہ ایک شخص جمعۃ المبارک پڑھتا ہے، جمعے کی نماز پڑھتا ہے، لیکن باقی نمازیں نہیں پڑھتا، کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ بھی ایک مسئلہ ہے جمعے کا ہونا نہ ہونا، اور ایک مسئلہ ہے باقی نمازوں کو نہ پڑھنا۔ نماز نہ پڑھنا، 5 نمازیں، یہ کفر کا کام ہے، کفریہ کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو لوگوں کو نماز کا حکم دیا جائے گا، اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو اس کے ساتھ اسلامی فوج قتال اور جنگ کرے گی جب تک وہ توبہ کر کے مسجد میں نہیں آئے گا۔ یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اللہ کے قرآن کے مطابق کہ اسلامی حکومت اگر ہوگی تو لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے گا، اور جو نماز کے لیے نہ آئے اس کو زبردستی لایا جائے گا، اور اگر وہ آگے سے لڑائی کرے تو اسلامی فوج اس سے لڑائی کرے گی، اور اگر لڑائی کے دوران وہ مارا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر وہ توبہ کر کے ہاتھ کھڑے کر دے تو جنگ کو روک دیا جائے گا اور اس کو مسجد بھیجا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اسلامی حکومت اگر ہو تو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے گی، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو وہاں اسلامی فوج جا کر زبردستی زکوٰۃ لے گی، اور وہ آگے سے اگر گن اٹھا لیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر ان کے ساتھ جنگ اور قتال ہوگا، اور زبردستی اگر وہ مارے گئے تو گنہگار ہوں گے زبردستی، اور اگر وہ توبہ کر دیں تو جنگ روک کر ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ نماز اور زکوٰۃ اس قدر اہم ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس لیے 5 نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
مسئلہ کیا پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کا جمعہ بھی نہیں ہوگا. تو بھی یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، لیکن میں اختصاراً ذکر کرتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جمعہ بھی نہ پڑھے. جمعے کی نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن باقی نمازیں نہ پڑھنا اس کی وجہ سے مجرم ہوگا. اور صرف عصر کی نماز بندہ نہ پڑھے تو دن میں جتنے بھی نیک عمل کرے سارے ایک پلڑے میں ان کا گناہ رکھ دیا جائے، صرف عصر کی نماز کا. ایک بندہ عصر کی نماز نہیں پڑھ رہا، ایک پلڑے میں گناہ رکھ دو، دوسرے پلڑے میں 4 نمازیں بھی پڑھی ہوں اور عبادات، تلاوت، صدقہ، خیرات، صرف عصر کی نماز کا گناہ اتنا ہوگا کہ یہ برابر ہو جائیں گے اور اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا. نماز تو قبول ہو جائے گی، لیکن باقی اس کا گناہ باقی نیکیوں کے برابر ہو کر انسان کو فائدہ نہیں ہوگا. بس پیچھے پھر ایمان اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رہ جائے گا، جس کی وجہ سے یہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکل کر جنت میں آ سکتا ہے. تو اس لیے جیسے ہم جمعے کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اگر وہ 5 نمازیں نہیں پڑھتا تو وہ جمعہ بھی چھوڑ دے کہ چلو بھائی وہ نہیں پڑھتا تو یہ بھی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی جمعہ سن کر اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، اس کی نماز بھی شروع ہو جائے، زکوٰۃ بھی شروع ہو جائے، حج عمرہ بھی ہو جائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.